سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، تبلیغی جماعت، تبلیغ کرنا میں یہ نہیں کہتا کوئی گناہ ہے، بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کی تبلیغ کے ذریعے کسی کو ہدایت آ جائے، اگر تو آپ کا بیڑا گرا کا اپنا نہیں ہوا تو پھر میرا خیال ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹاپک آج دوبارہ میں نے اس لیے لیا کہ آپ کو پاکستان میں عام نظر آتا ہے، آپ تو یورپ میں بھی علماء ہمارے جو ہیں پاکستان سے آتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور پاکستان میں بھی اکثر آپ نے دیکھا کبھی رائیونڈ کبھی کہیں یہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کے دورے کرتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہدایت آ گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ملک کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، سب کے سامنے ہے۔ میں آج ان تبلیغی جماعت والوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، غریب کے پاس تو آپ چلے جاتے ہیں، اب غریب کو تو آپ نے تبلیغ کر کے تو اس کو بتا دیا کہ اسلام کیا ہے، اور اس کے بعد غریب کو آپ نے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو امیر لوگ ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے پاک فوج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سیاستدان ہیں آپ کے، پھر ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جو بھی یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو تبلیغ کیوں نہیں آپ کرتے جا کے؟ ان کو کبھی آپ نے جا کے میسج دیا کسی تبلیغی جماعت والے نے کہ جناب ادھر بیٹھے، آپ کو پولیس والوں کے پاس کبھی گئے آپ؟ پاکستان کی پولیس ہے، ان کے پاس کبھی آپ گئے جا کے ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ کبھی ججوں کے پاس آپ گئے، وکلاء کے پاس گئے، پولیس کو کبھی بتایا جا کے کہ رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں، اور آپ تو کسی کو چھوڑتے نہیں، یہاں پہ جو بھی آپ کے قابو آ جائے اسے ذبح کر دیتے۔ ججوں کو بتایا کہ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو چکا ہے۔ فوجیوں کو بتایا کہ آپ جو اپنے چیزیں بیچ رہے ہیں، آپ کا کام تو سرحد پہ تھا، وہاں پہ ملک کی حفاظت کرنی۔ وکیلوں کو بتایا کہ حرام خوری جو ہے وہ بند کر دیں۔ ڈاکٹروں کو بتایا کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں، خدا کے بعد اگر کسی کو امید ہوتی ہے کہ میری جان بچا لے گا وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کون سی خدمت کر رہے ہیں جو چھوٹا پروگرام آپ اتار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان تبلیغی جماعت والوں سے جا کے آپ پوچھیں کہ ان لوگوں کو انہوں نے کبھی تبلیغ کی ہے، ان کو کبھی میسج دیا ہے، ان کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ آپ کو کہیں سے بھی ایسی شہادت نہیں ملے گی کہ کوئی ایسا پروگرام انہوں نے رکھا ہو۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علماء کانفرنس ہوتی ہے، اب ہونا تو یہی چاہیے کہ علماء کو فوجی بیٹھے ہوئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ بیٹھے یہ ہوتے اور چیف آف آرمی اسٹاف تقریر کر کے علماء کو بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، علماء بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ مریم نواز بتا رہی ہے، اور مریم نواز کو کبھی مولویوں نے یہ بتایا کہ جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں پاکستان میں، ابھی مجھے پتا چلا 5000 لوگ ابھی تک غائب ہیں وہاں، تو یہ راستہ غلط ہے۔ کبھی شہباز شریف کو بتایا آپ نے کہ ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ بھی آپ نے قتل کروائے لوگ وہ غلط تھا۔ کبھی ہمارے جرنیلوں کو بتایا کہ یہ جو شراب اور شباب کی محفلیں آپ سجاتے ہیں اسلام میں حرام ہے، جنرل یحییٰ سے لے کے آج تک چلو لگا لیتے۔ کبھی آپ کو توفیق نہیں ملی ہوگی۔ کن لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں؟ ان کا تو پہلے ہی بچانوں کا حشر نشر ہوا ہے، اوپر سے ان کو تبلیغ کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج پاکستان میں نے کل بھی ایک پروگرام کیا تھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بربادی میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا، کبھی یہ تبلیغی جماعت والے ان کے پاس گئے؟ کبھی بھی نہیں گئے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ان کے سامنے سر اٹھا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، سر جھکا کے بیٹھتے، اور وہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ علماء آپ دیکھ لیں، فرض کریں ایک مولوی بول رہا ہوتا ہے، اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے
ایک آدھے کو یہ اور خدا دے ہی دے کہ سچ بولنا شروع کر دے اس کے پیچھے پڑ جاتے. آج کل جیسے ناصر مدنی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس آپ کی کال ریکارڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. کبھی یہ فضل الرحمان جو کہتا ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکہ، اچھا چلو وہ جو اشرفی ہے وہ ٹون بادشاہ، اب وہ کسی کو کیا جا کے جنرل کو کہے گا کہ شراب حرام ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ جنرل نے کہنا کہ میرے سے زیادہ تو پیتا ہے. بتائیے یہاں کل میں نے وہ مولویوں کی تصویر لگائی تھی، وہ جو جفیاں ڈال رہے ہیں عورتوں کے ساتھ، تو یہ معاشرے کی بربادی ہے، یہ سب سسٹم برباد ہو چکا ہے. اپنی طرف سے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ یہ سسٹم ہم ٹھیک کر چکے ہیں اور ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ ٹھیک کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ٹھیک ہوتا کیا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، نہ اسکول میں سیکھا نہ کالج میں سیکھا. اے ٹو زیڈ جو جھوٹ پہ سسٹم چل رہا ہو تو وہاں پہ ٹھیک کا پتہ کیسے چلے گا، کیونکہ جھوٹ کو ہی ہم نے سچ سمجھ لیا اور سچ کو ہم سچ کا ہمارے میرا خیال دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں کہ کبھی سچ بھی بولنا ہمارے لیے نصیب ہوگا یا ہماری قسمت میں ہوگا. سسٹم جھوٹ پر چل رہا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو، غریب لوگوں کو صرف بتانے جاتے کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں. وہ تو پہلے نہیں کر رہا ہوتا، پوچھے کیوں؟ اس کے پاس تو پہلے پوری خوراک نہیں ہوئی، نہ میڈیکل اس کو پورا مل رہا ہے، اس کو کیا آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ اس کو کون سا اسلام بتا رہے ہیں؟ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کا پیٹ جو ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ مختلف ہے آگے نفرت کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے چینل میں ہمیشہ محبت کی بات کی گئی. یہ پچھلے دنوں نارمل بڑا کہیں گے جی احمدیوں کے ساتھ بیٹھنا گناہ ہے، ان کا کھانا کھانا گناہ ہے، ان کے ساتھ دعا سلام لینے گناہ. دیکھیں وہ میں چناب نگر سے آپ کو پروگرام دیا تھا کہ وہاں جب یہ پاکستان کو بند کیا گیا 26-27 تاریخ کو اکتوبر کو، سوری نومبر کو، تو وہاں پہ جو ٹرک کھڑے تھے کہتے 6-7 ہزار لوگوں کو احمدیوں نے کھانا کھلایا. اب وہاں پہ لوگوں نے آرام سے کھانا کھایا. وجہ یہ تھی کہ پیٹ تھا لگا ہوا، ساتھ آپ کو خوراک نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو آپ پھر اس وقت کہیے کہ جناب جو مل رہا ہے ٹھیک. اب وہاں پہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی. یہ تبلیغی جماعت والے پہنچ جاتے کہ آپ کو ہم تبلیغ کرتے، انہوں نے کہنا تھا بندے خدا کے ہمیں بھوک لگی ہوئی، آپ تبلیغ ہمیں بتا رہے. جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پیٹ کا مسئلہ. اور ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکل. اب یورپ میں نے دیکھا وہ 5-6 علماء ایک دن میرے گھر آ گئے. میں نے کہا جی یہ نماز پڑھا کرے. میں کہا اچھا جی. میں نے کہا ایک بتائیے پاکستان میں سب ٹھیک ہو گیا، آپ یورپ میں تشریف لے آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ آئیے گا، پہ بیٹھ کے بات کریں. جواب ہی نہیں تھا. جو بڑا چیف تھا ان کا اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا. تو سب سے جو ضروری چیز ہے جہاں خرابی ہو تبلیغ وہاں پہ کریں جا کے. جیسے ہی آپ میرا یہ پروگرام سنیں، یہ علماء تک پہنچائے کہ ان اداروں میں جا کے تبلیغ کریں. سب سے پہلے ان کو بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے. چلو اسلامی کے ساتھ ساتھ کوئی انسانی تعلیمات کا بھی، اخلاقیات کا بھی ان کو درس دیں، ان کو ٹھیک کریں. کیونکہ بنیادی طور پہ مدرسوں میں آپ نے جو تعلیم دی تھی وہ میں نے کل کے پروگرام بتایا کہ اس کے نتائج یہی ہے جو پاکستان میں نکلے ہوئے ہیں. جہاں جہاں کوئی طاقت میں پہنچا ہوا ہے وہ کس طرح ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ عام ویڈیو سوشل میڈیا پہ ملتی ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو فراڈ کھا رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر مکان پہ قبضہ، پلاٹ پہ قبضہ، حرام خوری کی ایسی عادت پر. اب جس کا پلاٹ ہے یا جس کے پیسے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں پتا اس کو. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کرتوتیں اس کی یا کیا اس کو کاروائی ڈال رہا ہے. میرے اپنے ایک پلاٹ پہ پاکستان کسی نے کہتا سڑک میری ہے. اب جب پلاٹ میں نے لیا تھا اسے سڑک لکھی ہوئی، وہ 30 سال بعد اس نے وہ نکال لی یہ سڑک میری. تو چیز یہ ہے کہ حرام خوری کی جب عادت پڑ جاتی ہے انسان کو
وہ بچ نہیں سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہوتا حلال کھانا، وہ کوشش ہی نہیں کر سکتا کہ حلال کھا سکے، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے جا کے ان کو کہ، چاہے دوسرا میں کہوں، میرے پروگرام، کیونکہ ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہدایت۔ تو جناب یہ میں نے آج اس لیے مشورہ دیا کہ جو محنت آپ کر رہے ہیں غلط ہے، رانگ، جس طرح پاکستان غلط چل رہا ہے اس طرح آپ کی محنت بھی غلط چل رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔